بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ایک خلائی زون کی مخلوق سے ابتدائی تعارف ہوا تھا۔ اس تعارف کی ابتدا میں پارس اور لکی سیون کی شادی تمام خلائی مخلوقات کے لیے محبت کا پیغام تھی۔ شہناز سابقہ شیتارا اور پارو سابقہ پوجا بابا صاحب کے ادارے میں واپس آ گئی تھیں۔ بہت پہلے شہناز نے پارس سے کہا تھا کہ وہ جانتی ہے کبھی پارس کے بچے کی ماں نہیں بنے گی، اس کے باوجود وہ پارس کی شریک حیات بن کر زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اب وہ پارس کی شریک حیات تھی اور اس نے پارس کو نسل کو آگے بڑھانے کی خاطر لکی سیون سے اس کی شادی پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ دوسری صبح ان کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ بابا صاحب کے ادارے میں نہ کسی کو بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ بنانے کی اجازت تھی اور نہ ہی میاں بیوی وہاں کسی ایک کوارٹر میں رہ سکتے تھے، اس لیے نکاح کے بعد انہیں ادارے سے باہر جانے کی ہدایت کی گئی۔ جب وہ رخصت ہونے لگے تو جناب تبریزی نے کہا، سپر ماسٹر کے بنگلے سے عادل جو ڈسک اٹھا لایا تھا، ان کے بارے میں بدی سمجھ رہی ہے کہ وہ اس ادارے میں پہنچی ہوں گی اور ہم نے لکی سیون کے ذریعے اس خلائی مخلوق کی زبان کا ترجمہ سن لیا ہوگا۔ اس طرح ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ کرسمس کی چھٹیوں کے دوران شکاگو اور واشنگٹن میں کیا واردات ہونے والی ہے۔ بدی یہ بھی سمجھ رہی ہے کہ ہماری طرف سے اس واردات کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، لہذا دشمنوں کو غافل نہ سمجھو۔ بدی اور پاور پلانر 7 ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہیں۔ وہ دونوں جناب تبریزی اور تمام بزرگوں کی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد ادارے کی جانب سے فیکس کے ذریعے تمام بڑے ممالک اور دیگر تمام اہم تنظیموں کو پیغامات ارسال کیے گئے۔ فیکس کے ذریعے کہا گیا، بابا فرید واسطی مرحوم کے ادارے سے محبت کا پیغام تمام کائنات کے نام ادارے کے روح رواں سید علی اسد اللہ تبریزی کی جانب سے یہ خوشخبری گوش گزار کی جاتی ہے کہ پارس ولد فرحاد علی تیمور سکنہ ارضی دنیا اور تمہارا عرف لکی 7 سکنہ خلائی زون رشتہ ازدواج میں منسلک ہو چکے ہیں۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ خلا میں اور کتنے زون ہیں اور کتنی مخلوقات ہیں۔ ہم ارضی دنیا اور خلائی مخلوق کی 2 ہستیوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر کے 2 مختلف مخلوقات کے درمیان محبت اور دوستی کی ابتدا کر رہے ہیں۔ خلا کی دوسری تمام مخلوقات کو بھی ہم محبت اور امن و امان کی دعوت دیتے ہیں اور اپنی ارضی دنیا کے تمام سائنسدانوں، ڈاکٹروں اور دانشوروں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس محبت اور دوستی کے مشن کو جاری رکھیں گے۔ ہم ایسے نیک مقاصد کی تکمیل کے لیے ان سے ہر طرح کا تعاون کرتے رہیں گے۔ ادارے کی جانب سے سلامتی اور دعائیں۔ یہ خوشخبری اور محبت کا پیغام ارسال کرنے کا ایک اہم مقصد یہ بھی تھا کہ سپر ماسٹر کے ذریعے پارس اور لکی 7 کی شادی کی خبر بدی اور پاور پلانر 7 تک بھی پہنچے، پھر وہ اپنے ذرائع سے یہ خبر خلائی زون تک پہنچا سکتے تھے۔ جناب تبریزی کا امن و امان اور محبت کا پیغام ہر اس جگہ پہنچا جہاں وہ چاہتے تھے۔ اس عرضی دنیا میں خلائی مخلوق کی باتیں سالہ سال سے ہوتی چلی آئی ہیں، لیکن اس خلائی مخلوق کے تذکرے کو ایک مفروضہ ہی سمجھا گیا ہے۔ بابا صاحب کے ادارے سے یہ پیغام محبت جہاں بھی پہنچا، وہاں کے ممالک اور اہم تنظیموں نے اس بات پر یقین نہیں کیا کہ اس زمین پر خلائی مخلوق سے تعلق رکھنے والے چند اہم افراد آ چکے ہیں اور ان سے تمہارا عرف لکی 7 بابا صاحب کے ادارے میں تھی اور اب پارس کی شریک حیات بن کر ادارے سے کہیں چلی گئی ہے۔ اس سلسلے میں کئی ممالک اور تنظیموں کی جانب سے ادارے میں خطوط آئے۔ یہ پوچھا گیا، جو پارس کی شریک حیات بن چکی ہے، اس کے بارے میں کیا ثبوت ہے کہ وہ خلا سے آئی ہے اور اس کے علاوہ بھی چند افراد ارضی دنیا میں موجود ہیں؟ ایسے خطوط کے جواب میں کہا گیا، ثبوت پیش کرنے کے لیے لکی 7 کو دنیا والوں کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا کیونکہ خلائی زون سے آنے والے اس کے کئی دشمن ہیں۔ ویسے اس زمین پر خلائی مخلوق کی موجودگی کی تصدیق سپر ماسٹر کر سکتا ہے۔ بڑے ممالک نے امریکی حکام سے رجوع کیا۔ اسرائیل میں برین آدم اور الپا کے پاس بھی ایک خلائی شخص دتورا پہنچا ہوا تھا۔ برین آدم نے بھی انجان بن کر سپر ماسٹر سے یہی سوال کیا، کیا ہماری زمین پر خلائی مخلوق کا وجود موجود ہے؟ سپر ماسٹر کی طرف سے جواب جاری ہوا، ہم اپنی دنیا کے لوگوں کو یہاں ان کی آمد سے بے خبر نہیں رکھنا چاہتے۔ خلائی مخلوق میں کچھ ہمارے دوست ہیں اور کچھ دشمن، اور جو دشمن ہیں وہ بے حد خطرناک ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم سے
زیادہ ترقی یافتہ ہیں، شاید ہم ان کے ایک پاور پلانر کا بھی مقابلہ نہ کر سکیں۔ ہم اپنی دنیا کے تمام بہترین سائنسدانوں اور غیر معمولی ذہانت رکھنے والوں کی ایک بہت بڑی ٹیم بنا رہے ہیں۔ ہر بڑے ملک میں ایسی ٹیمیں بنیں گی اور ناقابل شکست خلائی پاور پلانر کو کسی طرح بے بس کر کے اس کے جسم اور دماغ کا ایکس رے لیا جائے گا اور اس کے اندرونی جسمانی اور دماغی نظام کو سمجھ کر اس کے مقابلے میں ہم بھی ایسے ہی روبوٹ پاور پلانر تیار کریں گے۔ خلائی مخلوق کی عورتیں بے حد حسین ہوتی ہیں۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ نہ انہیں سردی لگتی ہے، نہ گرمی اور نہ بارش انہیں نقصان پہنچاتی ہے۔ خلائی مخلوق کے مردوں کے کان ہم انسانوں سے قدرے بڑے ہوتے ہیں۔ ان کے سر کا درمیانی حصہ اونٹ کے کوہان کی طرح اٹھا ہوتا ہے اور پیشانی چوڑی اور ابری ہوئی ہوتی ہے۔ ایسی ہستیاں جسے نظر آئیں وہ فوراً امریکی حکام کو اطلاع دینے والوں کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ سپر ماسٹر کی یہ پیشکش اخبارات میں شائع ہو رہی تھی، ریڈیو ٹی وی کے ذریعے بھی اعلان کیا جا رہا تھا۔ اس طرح یہ فائدہ حاصل ہونے والا تھا کہ بڑے کان والا، ابرے ہوئے سر والا اور کھڑی ابری ہوئی پیشانی والا کوئی شخص اب عام لوگوں کے درمیان نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لوگ اسے دیکھتے ہی پکڑ لیتے اور امریکی حکام کے حوالے کر کے منہ مانگا انعام پاتے۔ جناب تبریزی کے پیغام محبت کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ ایمون ابابا اپنی بیٹی ایمونا کے ساتھ چھپتا ہوا بابا صاحب کے ادارے میں پہنچ گیا۔ اس نے جناب تبریزی کے حجرے میں حاضر ہو کر کہا، آپ نے تمام ارضی اور خلائی مخلوق کو محبت اور امن و امان کا پیغام دیا ہے۔ میں نے بحیثیت ایک سراغر سا آپ کے اور اس ادارے کے بارے میں بھی بہت کچھ معلوم کیا ہے۔ میں اس یقین کے ساتھ یہاں آیا ہوں کہ ہم باپ بیٹی کو یہاں پناہ ملے گی۔ ایمونا نے کہا، تمہارا میری بہت عزیز سہیلی ہے۔ یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ اس دنیا کے ایک جوان سے اس کی شادی ہو چکی ہے۔ مجھے افسوس ہے تمہارا کہ جانے کے بعد میں یہاں آئی ہوں، پتہ نہیں اس سے کبھی مل سکوں گی یا نہیں۔ جناب تبریزی نے کہا، خدا بہتر جانتا ہے تم اپنی سہیلی سے کب مل سکو گی، لیکن تم ابھی اس سے گفتگو کر سکو گی۔ وہ خوش ہو کر بولی، آپ بہت اچھے ہیں، پلیز اس سے گفتگو کرا دیں۔ تمہارے دماغ میں سوچ کی لہریں پہنچیں گی تو تمہیں گدگدی محسوس ہوگی اور تم سانس روک لو گی، لیکن تمہارے دماغ میں آ کر تمہاری خلائی زبان میں بولے گی تو تم گدگدی اور اجنبیت محسوس نہیں کرو گی۔ ابھی وہ تمہارے پاس آنے والی ہے۔ جناب تبریزی نے خیال خوانی کے ذریعے کہا، لکی 7، تمہاری سہیلی ایمونا اپنے باپ کے ساتھ ادارے میں پناہ حاصل کرنے آئی ہے، کیا تم اس کے دماغ میں پہنچ کر خلائی زبان میں باتیں کرو گی؟ ضرور کروں گی، مجھے خوشی ہے کہ میری سہیلی آپ کی پناہ میں پہنچ گئی ہے۔ اس کا باپ ایمون ابابا بہت ذہین سراغر ساں ہے، ادارے کے بہت کام آئے گا۔ آپ مجھے ایمونا کی آواز سنائیں، بہت عرصہ ہو چکا ہے میں اس کی آواز اور لہجہ بھول گئی ہوں۔ انہوں نے ایمونا سے کہا، بیٹی اپنی خلائی زبان میں اپنی سہیلی کو مخاطب کرو، وہ تمہارے دماغ میں آئے گی۔ ایمونا نے خلائی زبان میں کچھ کہنے لگی، پھر چپ ہو کر خلا میں تکنے لگی۔ وہ اپنے اندر تمہارا عرف لکی 7 کو بولتے ہوئے سن رہی تھی۔ ایمونا میری سہیلی، میری جان، ہم دونوں ایک دوسرے کی تلاش میں بھٹکتے رہے، لیکن یوں بھٹکنا رائے گا نہیں گیا۔ مجھے ایک ایسا جیون ساتھی مل گیا ہے جو میری طرح زہریلا ہے اور بڑی حیرت انگیز صلاحیتوں کا مالک ہے۔ تم بھی بھٹکتی ہوئی اسی ادارے میں پہنچ گئی ہو۔ یہاں تمہیں دوست ہی دوست اور محبت ہی محبت کرنے والے ملیں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زمین کا اور خلا کا کوئی دشمن قدم نہیں رکھ سکتا۔ تم ایمون ابابا کے ساتھ ہر طرح سے محفوظ رہو گی۔ یہ ہم باپ بیٹی کی خوش قسمتی ہے۔ کیا تم جانتی ہو کہ تمہاری دشمن بدی یہاں تنہا نہیں بلکہ خطرناک پاور پلانر 7 کے ساتھ آئی ہے؟ اس کی سہیلی روشنا اور دتورا بھی اس زمین پر کہیں ہیں۔ یہ باتیں مجھے کچھ دنوں پہلے معلوم ہوئیں۔ تم اپنے بابا سے کہو وہ پاور پلانر 7 کے بارے میں جو کچھ جانتا ہے وہ بابا صاحب کے ادارے کے سائنسدانوں کو بتا دے۔ ایمونا نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، وہ جناب تبریزی سے کہہ رہا تھا، وہ 3 شیطانی ذہن رکھنے والے سائنسدانوں کا ایک فولادی قلعہ ہے۔ اس کے اندر وہ حیرت انگیز سائنسی تجربات کرتے رہتے ہیں۔ اس قلعے کے باہر ایسے الیکٹرونک آلات نصب
کیے گئے ہیں کہ ان کی دیواروں سے 10 گز کے فاصلے سے بھی کوئی گزرے تو اندر تینوں سائنس دانوں کو اطلاع مل جاتی ہے اور وہاں کی دیواروں سے نادیدہ ایٹمی ہتھیاروں سے فائرنگ ہوتی ہے، وہاں سے گزرنے والا کوئی انسان یا جانور زندہ نہیں رہتا۔ تمہیں یہ راز کیسے معلوم ہوا کہ وہ 10 پاور پلانر تمہاری جیسی خلائی مخلوق نہیں ہیں بلکہ مشینی روبوٹ ہیں اور ان کے مشینی جسم پر گوشت پوست کا خول چڑھایا گیا ہے؟ ایمون ابابا نے کہا، ہمارے خلائی زون میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم لازمی تھی۔ ان 3 سائنسدانوں نے وہاں کے عوام کو ایسی لازمی تعلیم سے محروم کر دیا۔ یہ پابندیاں عائد کرنے سے پہلے میں تعلیم حاصل کر چکا تھا۔ وہ تینوں مجھے صرف ایک سراغر ساں کی حیثیت سے جانتے تھے۔ میں نے ایک ایسا کیمرہ تیار کیا جس کے لینز فولادی چادر کے آر پار کی تصویریں اتارتے تھے۔ مجھے یہ تجسس تھا کہ پاور پلانر کیا بلا ہیں جن کے ذریعے وہ تینوں سائنسدان ہمارے خلائی زون کے لوگوں پر حکومت کرنے اور انہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیمات سے محروم کرنے لگے ہیں۔ ان میں سے جو سائنسدان قلعے سے باہر عام آبادی میں آتا تھا وہ اپنے باڈی گارڈ کے طور پر ایک پاور پلانر کو اپنے ساتھ لایا کرتا تھا۔ ایک بار بدی کا باپ ایک پاور پلانر کے ساتھ ہماری بستی میں آیا تو میں نے چھپ کر اس کے سر کی ایک تصویر اتاری۔ میرے انسٹنٹ کیمرے سے پلک جھپکتے ہی تصویر اتر کر کیمرے سے باہر آ جاتی ہے۔ میں نے وہ تصویر دیکھی تو پاور پلانر کا سر گوشت پوست کا نہیں تھا، اس کے سر میں دماغ کی جگہ ایک جدید طرز کا کمپیوٹر ہے۔ وہ کمپیوٹر پیچیدہ تاروں کے ذریعے پاور پلانر کی آنکھوں، ناک، منہ اور کانوں سے منسلک ہے۔ آنکھوں کے پیچھے 2 ننھے کیمرے ہیں۔ وہ کیمرے دماغ کی کمپیوٹر اسکرین پر وہ تمام مناظر پیش کرتے ہیں جو پاور پلانر کی مصنوعی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کانوں کے پیچھے آلہ سماعت ہے، حلق کے اندر بولنے کے لیے سپیکر ہے۔ اسکرین کے مناظر کے مطابق کمپیوٹر آلہ سماعت کو سننے کا پاور اور اسپیکر کی قوت گویائی سپلائی کرتا ہے۔ میں دوسری تصویر نہ اتار سکا۔ اس پاور پلانر نے بدی کے باپ سے کہا، رک جاؤ ماسٹر، میں نے ابھی دماغ کی اسکرین پر ایک کیمرے کی جھلک دیکھی ہے۔ اس کیمرے کی لیزر شعاعیں میرے سر کی فولادی چادر کے پار ہو کر اسکرین تک چلی آئی تھیں۔ میں جہاں چھپا ہوا تھا وہاں سے فوراً فرار ہو گیا۔ میں نے خطرے کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ اس پاور پلانر کے کمپیوٹر دماغ کی اسکرین پر کیمرے کی ایک جھلک آئی تھی تو کیمرے کے ساتھ میری آنکھیں اور میرا چہرہ بھی اس کمپیوٹر کی یادداشت میں محفوظ ہو گیا ہوگا۔ جن دنوں ان شیطان صفت سائنسدانوں کی حکومت نہیں تھی، ان دنوں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیمات حاصل کرنے والوں کے پاس طرح طرح کے سائنسی آلات ہوتے تھے اور خلائی زون سے باہر نکل کر کائنات کا وسیع علم حاصل کرنے کے لیے فلائنگ کیپسول ہوا کرتے تھے۔ وہ کیپسول 15 فٹ لمبے ایک چھوٹے طیارے کی طرح ہوتے تھے۔ ایسا ہی ایک کیپسول میں نے ایک غار میں چھپا کر رکھا تھا۔ جب میں اپنی بیٹی ایمونا کے ساتھ اس کیپسول میں بیٹھ کر پرواز کر رہا تھا تب پورے خلائی زون میں یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ ایمون ابابا جہاں بھی ہے فوراً پاور پلانر 7 کے سامنے حاضر ہو جائے ورنہ ہمارے جاسوس اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ ان تینوں سائنسدانوں کو بعد میں معلوم ہوا کہ میں بھی ایک سائنسدان ہوں اور ایک فلائنگ کیپسول کے ذریعے اس زون سے باہر جا چکا ہوں۔ دوسرے سیاروں کے مقابلے میں یہ ارضی دنیا ہمارے زون سے قریب ہے۔ دشمن سمجھ گئے کہ میں فلائنگ کیپسول میں زیادہ دور تک سفر نہیں کر سکوں گا، سیدھا زمین کی طرف جاؤں گا، اسی لیے وہ پاور پلانر 7 بدی کی رہنمائی میں یہاں پہنچا ہوا ہے اور مجھے تلاش کر رہا ہے۔ ایمون بابا نے جناب تبریزی کے سامنے وہ کیمرہ اور ایک تصویر پیش کرتے ہوئے کہا، یہی وہ کیمرہ اور وہ تصویر ہے۔ وہ ایک فولادی سر اور جدید طرز کے کمپیوٹر کی تصویر تھی۔ جناب تبریزی نے فون کے ذریعے ادارے کے انچارج کو بلایا۔ جب وہ حاضر ہوا تو انہوں نے کہا، یہ باپ بیٹی ہمارے ادارے میں رہیں گے، انہیں رہائش کے لیے ایک کوارٹر دو اور ہمارے تجربہ کار سائنسدانوں سے مسٹر ایمون ابابا کی ملاقات کراؤ۔ ادارے کے سائنسدان مسٹر ایمون ابابا کے ساتھ مل کر کچھ حیرت انگیز تجربات کر سکیں گے۔ دونوں باپ بیٹی نے اٹھ کر انہیں سلام کیا۔ لکی 7 اپنی سہیلی کے اندر رہ کر یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ اس نے کہا، ایمونا جاؤ ابھی آرام کرو، میں پھر کسی وقت آؤں گی، خدا حافظ۔ ایمونا نے کہا، ذرا سنو، ہماری خلائی زبان میں خدا حافظ پہلی بار سن رہی ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے خدا تمہاری حفاظت کرے۔ اب تم پوچھو گی کہ خدا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے خلائی زون میں نہ کوئی مذہب ہے اور نہ کسی کا کوئی خدا، گاڈ اور بھگوان ہے، اسی لیے میں ابھی تمہیں سمجھا نہیں سکوں گی۔ اس ادارے میں آئی ہو تو تمہیں خدا
خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت کچھ معلوم ہوتا رہے گا۔ اچھا پھر ایک بار خدا حافظ۔ لکی سیمن اپنی سہیلی کے دماغ سے چلی گئی۔ امریکہ اور اسرائیل کے لیے یہ بات زیادہ اہم تھی کہ لکی سیمن اور پارس بابا صاحب کے ادارے سے نکل آئے ہیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہاں میاں بیوی کو ایک ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان دونوں کے ادارے سے نکلنے کا مقصد یہی سمجھا جا رہا تھا کہ وہ کسی خاص مشن کے لیے کسی خاص ملک کی طرف روانہ کیے گئے ہیں، اور یہ قیاس آرائی کی جا رہی تھی کہ لکی سیمن اپنے خلائی زون کے باشندوں سے کسی طرح رابطہ کر رہی ہوگی۔ اس دنیا میں ایمون ابابا اور ایمونا جیسے دوستوں سے پارس کے ساتھ ملاقات کرنے گئی ہوگی۔ بدی بدی نے اندر کی بات سمجھ لی تھی، وہ ڈسک جو چرائی گئی تھی، ان کے ذریعے بدی بدی اور پاور پلانر سیمن کے خطرناک منصوبوں کا علم بابا صاحب کے ادارے کو ہو گیا ہوگا، لہذا تمہارا لکی سیمن اور پارس ضرور شکاگو جائیں گے تاکہ پاور پلانر سیمن سائنسدانوں کو ہلاک نہ کر سکے۔ جناب تبریزی نے یہ بات پہلے ہی لکی سیمن اور پارس سے کہہ دی تھی کہ بدی بدی اور پاور پلانر سیمن محتاط ہو جائیں گے اور شاید اپنے منصوبے میں تبدیلی کریں گے۔ یوں دیکھا جائے تو ان کی تبدیلی کو سمجھنا دشوار تھا، کیونکہ ثانی صرف سپر ماسٹر کے اندر رہ کر بدی بدی کی مصروفیات کو کسی حد تک معلوم کر سکتی تھی۔ ادھر بدی بدی بظاہر سپر ماسٹر کی دوست بن کر اس کے کام آ رہی تھی، لیکن ڈسک کے ذریعے انکشاف ہوا تھا کہ وہ سپر ماسٹر کو بھی دھوکہ دے رہی ہے۔ اسے یہ نہیں بتایا ہے کہ پاور پلانر سیمن در اصل روبوٹ ہے اور بدی بدی کے کنٹرول میں رہتا ہے۔ بدی بدی اور پاور پلانر سیمن کے درمیان کمپیوٹر کے ذریعے جو خفیہ رابطے ہوا کرتے تھے، ان کا علم سپر ماسٹر کو نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح ثانی بھی سپر ماسٹر کے اندر رہ کر یہ معلوم نہیں کر سکتی تھی کہ بدی بدی خفیہ طور پر کیا کر رہی ہے، لیکن ثانی کے لیے ایک کڑی سے دوسری کڑی جوڑنا کچھ مشکل نہ تھا۔ اس نے لکی سیمن کو خیال خوانی کے ذریعے مخاطب کیا، پھر پوچھا کیا تم خلائی زبان میں سوچ کی لہروں کو بدی بدی کے دماغ تک پہنچاؤ گی تو وہ گدگدی محسوس کرے گی؟ نہیں، میں خلائی زبان میں اپنی سہیلی ایمونا سے خیال خوانی کے ذریعے گفتگو کر چکی ہوں۔ ہم خلائی مخلوق کے دماغوں میں صرف پرائی زبانوں کی سوچ کی لہروں سے ایک سرسراہٹ سی محسوس ہوتی ہے جو گدگدی کا سبب بنتی ہے۔ اگر تمہاری سہیلی نے گدگدی محسوس نہیں کی تھی تو بدی بدی بھی محسوس نہیں کر سکے گی۔ تمہیں اس کے اندر جاتے رہنا چاہیے، وہ ضرور اپنے منصوبے میں تبدیلی کرے گی۔ میں نے ڈسک کے ذریعے بدی بدی کی تحریر پڑھی ہے، بہت عرصے پہلے خلائی زون میں اس کی آواز سنی تھی، وہ مجھے یاد نہیں ہے۔ تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں سپر ماسٹر کے اندر پہنچاؤں گی اور تمہیں بدی بدی کی آواز سناؤں گی۔ لکی سیمن نے اس کی ہدایت پر عمل کیا، اس کے ذریعے سپر ماسٹر کے اندر پہنچ گئی۔ اس وقت وہاں رات کے 9 بجے تھے۔ سپر ماسٹر بدی بدی کو آغوش میں لیے اس کے ہاتھ سے شراب پی رہا تھا۔ اس نے ثانی کی مرضی کے مطابق کہا، تمہارے حسن و شباب نے مجھ پر جادو کر دیا ہے، میں خلائی زون میں واپس نہیں جانے دوں گا، ہمارے بچے اسی زمین پر پیدا ہوں گے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، تم تو میرے ہاتھ سے دوسرا پیگ پیتے ہی لڑک جاتے ہو، بچوں کے باپ کیا خاک بنو گے؟ ہاں کیا کروں، تمہارے ہاتھوں میں بھی جادو ہے، جب پلاتی ہو تو مدہوش ہو جاتا ہوں۔ تم بڑے دلچسپ ہو، میں تمہیں اپنے ساتھ خلائی زون میں لے جاؤں گی۔ پہلے تم مجھے خلائی زبان سکھاؤ، پھر میں خلا میں جاؤں گا۔ ابھی تم نشے میں ہو، میری زبان کا ایک لفظ بھی تمہارے پلے نہیں پڑے گا۔ کوئی بات نہیں، کل سیکھوں گا، لیکن ابھی کچھ سناؤ۔ معلوم تو ہو کہ اپنی زبان بولتے وقت تم اور کتنی حسین لگتی ہو۔ تم دنیا والوں کے لیے اور خاص طور پر ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے لیے ایک چلاک سپر ماسٹر ہو، اور میں نے تمہارے جیسے چلاک اور بہت بڑے عہدے دار کو اپنا غلام بنا کر بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ تم میرے سامنے اتنے بے بس ہو جاتے ہو کہ ہر رات میرے بیڈ روم میں آنے سے پہلے ہی اپنے بیڈ روم میں ہوش سے بیگانہ ہو جایا کرتے ہو۔ سپر ماسٹر نے ہاتھ اٹھا کر کہا، بس بس، میں جانتا ہوں تم اپنی زبان میں میری تعریفیں کر رہی ہو۔ لکی سیمن نے ثانی سے کہا، تمہارا شکریہ، اب میں بدی بدی کے دماغ میں جا رہی ہوں، وہاں سے اہم معلومات حاصل کرنے کے بعد تمہارے پاس آؤں گی۔ اور ہاں، یہ پارس تم سے کچھ کہہ رہا ہے۔ لکی سیمن چلی گئی تو پارس نے کہا، ہیلو بدماش، تم بھی لکی سیمن کے ساتھ اتنی دیر سے میرے دماغ میں تھے؟ ہاں، مگر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے چور خیالات پڑھنے کی بدماشی نہیں کی ہے۔ یہ مجھے بدماش کہنے والا لفظ واپس لو۔ ارے کیا بدماش نہ کہنے سے کوئی بدماش فرشتہ بن جاتا ہے؟ کتے کی دم سیدھی ہو سکتی ہے مگر تمہاری کوئی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ کیسی بد مزاج ہو گئی ہو، یہ جب سے علی تمہیں چھوڑ کر
کر گیا ہے، تب سے تمہارے لاشعور میں یہ جنگ جاری رہتی ہے کہ تمہارا وہ ہونے والا تم سے جدا ہو کر تنہائیوں میں کیا کرتا ہوگا۔ یہ تمہاری بدماشی ہے، تم میرے چور خیالات پڑھ رہے تھے۔ بائی گارڈ نہیں پڑھ رہا تھا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو لڑکیاں ایک ہی مرد کو اپنا بنا کر رکھتی ہیں وہ اسی بے چینی میں مبتلا رہتی ہیں کہ ان کا چاہنے والا کسی دوسرے چاہنے والی کی زلفوں میں نہ الجھ گیا ہو۔ تمہاری بھی یہی سائیکالوجی ہے۔ بکواس ختم ہو چکی ہے تو اب جاؤ یہاں سے۔ تم بکواس کہہ رہی ہو، اگر میں اسے سچ ثابت کر دوں تو کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میرا علی کسی کی زلفوں کا اسیر ہو گیا ہے؟ میرے کہنے سے کبھی یقین نہیں کرو گی۔ میرے دماغ میں آؤ، میں ابھی ثبوت پیش کر رہا ہوں۔ ثانی نے اس کے پاس آ کر کہا، لو میں آ گئی، ثبوت پیش کرو۔ میں استنبول کی ایک حسینہ کے دماغ میں تمہیں پہنچا رہا ہوں، تم اس کے چور خیالات پڑھو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس نے ثانی کو ایک حسینہ کے دماغ میں پہنچا دیا۔ وہ پارس کے دماغ سے نکل کر حسینہ کے چور خیالات پڑھنے لگی۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی سوچ رہی تھی، یہ برادر کبیر میری سمجھ میں نہیں آیا۔ 2 ماہ پہلے میرا دیوانہ تھا، میرے ساتھ کتنے ہی رنگین اور سنگین لمحات گزار چکا ہے، لیکن پچھلے 2 ہفتوں سے کچھ بدل گیا، مجھ سے ایسے دور رہنے لگا ہے مجھے جانتا ہی نہ ہو۔ لیکن میں ہار ماننے والی نہیں ہوں، آخر اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ ہائے کیا گبرو جوان ہے، آج تو اس نے تروڑ مروڑ کر رکھ دیا۔ ثانی اس کے آگے چور خیالات نہ پڑھ سکی۔ وہ حسینہ اس کے اور کبیر کے بارے میں سوچ رہی تھی جو 2 ہفتے پہلے اس سے کتراتا تھا اور اب اس حسینہ کی باہوں میں چلا گیا تھا، اور پچھلے 2 دنوں سے جو برادر کبیر بنا ہوا تھا وہ علی تھا۔ ثانی کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا علی سستے جذبات میں بہہ جائے گا۔ وہ صدمے سے نڈال ہونے لگی۔ پارس نے اسے مخاطب کیا تو وہ غصے سے بولی، چلے جاؤ یہاں سے۔ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی ایک محبت کرنے والی کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزارتے، کسی دوسری کے دیوانے ہو کر اپنے پیار کرنے والی کی توہین کرتے ہیں۔ تم مجھے غصہ کیوں دکھا رہی ہو؟ جو تمہارے اعتماد کو دھوکہ دے رہا ہے اس پر ہرجائی کا محاسبہ کرو۔ وہ پیر پٹک کر بولی، ہاں وہ ہرجائی ہے، صرف ہرجائی نہیں، عیاش اور بدماش بھی ہے۔ ہاں عیاش ہے، بدماش ہے اور کم ظرف ہے۔ ہاں کم۔ وہ کہتے کہتے رک گئی، پھر بولی، تم کون ہوتے ہو اسے کم ظرف کہنے والے؟ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ تعجب ہے وہ تمہیں الو بنا رہا ہے، تمہیں گدی سمجھ کر ایک حور پری سے دل بہلانے لگا ہے اور تم اسے کم ظرف نہیں سمجھتی ہو۔ چلو شیطان کہہ دو۔ شیطان تم ہو، تم ضرور کوئی شیطانی کر رہے ہو۔ میں ابھی علی کے پاس جا کر معلوم کرتی ہوں۔ علی چائے پی رہا تھا اور برادر کبیر کی حیثیت سے ایک منصوبے پر غور کر رہا تھا۔ ثانی نے کوڈ ورڈز ادا کیے تو اس نے کہا، اچھا میں ایک بہت ہی اہم منصوبے پر عمل کرنے کے طریقہ کار پر غور کر رہا ہوں۔ تم جاؤ، میں تھوڑی دیر بعد تم سے رابطہ کروں گا۔ اب مجھ سے رابطہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی دوسری سے دل بہلاؤ۔ کیا مطلب؟ یہ دوسری کون ہے؟ وہی جس کے پاس چند گھنٹے پہلے تھے۔ آخر تم سستے جذبات سے مغلوب ہو ہی گئے۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے یا وہ شیطان تمہارے پاس آیا تھا؟